السلام علیکم۔ آج یہ موقع نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ عمران خان نے کرکٹ کے میدانوں میں کس طرح جھنڈے گاڑ کر اپنے آپ کو دنیا کا بہترین آل راؤنڈر اور کپتان ثابت کیا، اور یہ بتانے کا بھی موقع مل نہیں ہے کہ اس نے اپنے 23 سالہ طویل کیریئر میں ایک نو بال بھی نہ کرایا، اور تمام تر دنیا کی مخالفت کے باوجود اس نے نیوٹرل امپائرز کا کانسیپٹ بھی دیا، اور مزاحمت کے باوجود آخر کار پوری دنیا میں یہ تنازع ختم ہوا اور نیوٹرل امپائرز نے کرکٹ کے فیلڈز میں امپائرنگ شروع کر دی۔ وہ اکثر ایسے اپنے مخالف بیٹسمینوں کو واپس بلا لیتا جن کو یہ محسوس ہوتا کہ شاید ان کے خلاف غلط فیصلہ دیا گیا ہے، چاہے اس میں اس کو میچ ہارنے کا ہی کیوں نہ خطرہ ہو۔ اس نے میرٹ پر اس سختی سے عمل کیا کہ اس کا عزیز کزن لیجنڈری ماجد خان بھی اس میرٹ کی پالیسی کا شکار ہوا، اور ماجد خان اس بات کو کبھی بھول نہ پائے۔ اس کو کھیل کی دنیا میں جو عزت ملی وہ شاید ہی کسی اور ایتھلیٹ کو ملی ہو۔ دنیا بھر کے حکمران اور شاہی خانوادے اور تمام دوسرے لوگ اس سے ملنے کو بےتاب ہوتے۔ نیلسن منڈیلا نے جنوبی افریقہ کی آزادی کے موقع پر دنیا بھر سے 100 معزز شخصیات کو جب بلایا تو اس میں عمران خان بھی شامل تھے۔ تمام حکمران بشمول میاں نواز شریف اور جنرل ضیاء الحق عمران سے ملنے کے منتظر رہتے۔ عمران خان آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ ہیں اور 4 کتابوں کے مصنف بھی۔ اس نے لاہور، کراچی اور پشاور میں ایسے اسپتال بنائے جو آغا خان اسپتال کے ساتھ پاکستان میں طبی معیار کے بینچ مارک سمجھے جاتے ہیں، اور یہ ایک معجزاتی کارنامہ ہے کہ آج 70% لوگوں کو وہاں پر مفت علاج ملتا ہے۔ اسے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بننے کا بھی موقع ملا، تو اس نے ساتھ ہی پنجاب کے دور افتادہ میاں والی ضلع میں ایک عالمی معیار کی یونیورسٹی بنا ڈالی، اور اس کا خواب ہے کہ اس یونیورسٹی کو ایک ایجوکیشن سٹی میں بدل ڈالا جائے اور وہاں کی ڈگریاں دنیا بھر میں تسلیم کی جائیں۔ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، اس نے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ اس دوران اس نے بے مثال جدوجہد کی۔ چند لوگوں پر مشتمل ایک ٹانگا پارٹی سے آج تحریک انصاف پورے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ ذاتی طور پر عمران خان ایک انتہائی سخت نظم و ضبط کا پابند ہے۔ اس کی فٹنس حیران کن ہے۔ وہ انتہائی جفا کش اور روزانہ سخت ورزش کے عمل سے گزرتا ہے، اور 70 سال کی عمر میں بھی وہ کسی 35 سال کے جوان کی طرح فٹ اور تر و تازہ ہے۔ وہ ایک انتہائی سادہ اتوار آدمی ہے جس کی خوراک اور لباس کی سادگی حیران کن ہے۔ وہ فطرت کے ساتھ جنگل میں رہنے کو بہت ترجیح دیتا ہے اور اس میں سکون محسوس کرتا ہے، اور بنی گالا کی وسیع و عریض رہائش گاہ بھی اس کے اسی ذوق کی مظہر ہے۔ اس نے سیاسی سفر میں بہت اونچ نیچ دیکھے ہیں۔ اس کا بہت مذاق بھی کیا گیا، اور یکے بعد دیگرے الیکشنز میں اس کو ایک بھی سیٹ حاصل نہ ہوئی، لیکن آخر کار 2011 میں وہ قوم کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ایک انتہائی انتھک انسان ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اسے شکست دی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ ہار ہی نہیں مانے گا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے دھچکے دیکھے، اور وہ بہت بار گرا بھی، لیکن وہ فوراً ہی پھر اٹھ کھڑا ہوتا، اور جب اٹھتا تو پہلے سے زیادہ توانا، مضبوط اور ایک مصمم ارادے کے ساتھ پھر سے اپنی جدوجہد شروع کر دیتا۔ وہ اقبال کے اس شعر کا عملی نمونہ ہے کہ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ وہ ایک سخت قوم پرست پاکستانی ہے جو اپنے وطن پر بہت ناز کرتا ہے۔ وہ پاکستان اور پاکستانیوں کی اہانت برداشت نہیں کر سکتا۔
کرکٹ کے زمانے میں ہی بشن سنگھ بیدی کے ساتھ اس کی ایک طویل اور تلخ بحث ہوئی جس وہ کشمیر کے متعلق تھی۔ وہ بہت پر اعتماد آدمی ہے۔ عام پاکستانی رہنماؤں کی طرح وہ کبھی بھی کسی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوتا اور نہ ہی احساس کمتری کا۔ وہ کبھی کسی سے مروب نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کے کسی بھی طاقتور شخص سے برابری کی سطح پر بات کرنے اور اپنا نقطۂ نظر پوری قوت اور توانائی کے ساتھ پیش کرنے کی جرت اور اہلیت رکھتا ہے۔ عرب شہزادے محمد بن سلمان اور محمد بن زائد خود گاڑی چلا کر اس کو ایئرپورٹ سے استقبال کر کے لے کے جاتے ہیں۔ وہ پاکستان اور اسلام کا ایک نڈر سفیر ہے۔ جس طرح اس نے اقوام عالم کے سامنے اسلام و فوبیا کا کیس لڑا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے گیت گائے، اور جس طرح ایک آواز بلند کی اس نے چچنیا اور انڈونیشیا اور نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر مسلمانوں پر ایک سحر طاری کر دیا۔ مسلمانوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ ایک ولولائے تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں پھرتا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ 3.5 سال کے دورے ایک حکومت نے آخر اس نے پاکستان اور پاکستانیوں کو کیا دیا؟ 60 کی دہائی کے بعد پہلی مرتبہ 2 بڑے اور 5 چھوٹے ڈیم اسی دور حکومت میں جن کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد حکمران ہے جس نے ماحولیات کے بارے میں بات ہی نہیں کی بلکہ بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ مکمل کیا جس کا 4 دانگ عالم شہرہ ہے، اور اقوام عالم کے ادارے اور لیڈران اس کی اس کارکردگی کے محترف ہیں۔ وہ واحد حکمران ہے جو بچوں کی غذائیت اور صحت اور ان کے قد و کامر اور نشو و نما پر بات کرتا ہے اور توجہ دیتا ہے، اور جس نے غرباء کے لیے ملک کے طول و عرض میں شیلٹر ہومز بنوائے۔ وہ گھریلو ملازمین کے حقوق کی بھی بات کرنے والا حکمران ہے۔ وہ قومی لباس اور قومی زبان کی ترویج کرنا چاہتا ہے، اور اس بارے میں اس کا رویہ بالکل بھی معذرت خواہانہ نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد وہ واحد حکمران ہے جس نے قومی خزانوں کے رخ غریب عوام کی طرف موڑ دیے۔ احساس پروگرام کے تحت کفالت کا ایک انتہائی شاندار اور شفاف نظام قائم کیا جو کروڑوں لوگوں کی کفالت کر رہا ہے۔ صحت کارڈ ایک ایسا انقلابی منصوبہ ہے جس سے خیبر پختونخوا کے لوگ پچھلے 8 سال سے مستفید ہو رہے ہیں۔ 400 ارب روپے کی مدد سے یہ منصوبہ پنجاب میں بھی شروع کیا گیا۔ زرعی شعبہ میں پہلی بار کسانوں کو بروقت ادائیگیاں کی گئیں اور گنے کے کاشتکاروں کو رقوم ملنا ممکن ہوا۔ چینی مافیا کو دنیا کے سامنے ان کے کالے کرتوتوں سمیت اس نے پوری طرح برہنہ کر ڈالا، حالانکہ اس کی سیاسی قیمت بھی اس کو چکانی پڑی کیونکہ یہی مافیا اس کی حکومت کو گرانے میں سب سے آگے تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یکساں نصاب تعلیم اور ایک قوم بنانے کی طرف پہلا ٹھوس قدم اٹھایا گیا۔ غیر ملک میں بسنے والے پاکستانی اس پر بے پناہ اعتماد کرتے ہیں، اور اسی دور حکومت میں ریکارڈ رقوم کی ترسیل ممکن ہوئی۔ جب ہندوستان نے پاکستان پر جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کی تو اس نے نہایت بے باکی سے یہ اعلان کیا کہ ہم جواب دینے کے بارے میں سوچیں گے نہیں، ہم جواب دیں گے، اور پھر 48 گھنٹوں میں ایسا دندان شکن جواب دیا گیا کہ پاکستانی قوم خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس نے ہندوستان کی فاشسٹ اور نسل پرست حکومت کو پوری دنیا میں ایکسپوز کیا، اور کشمیریوں کے اطمینان تک ہندوستان سے کسی بھی قسم کے رابطے اور تجارت کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اسرائیل کے معاملے پر بھی اس کا موقف بالکل واضح ہے، اور
وہ قائد اعظم کے فرمودات کے عین مطابق ہے۔ کرونا وبا سے جس طرح احسن طریقے سے مقابلہ پاکستان نے کیا، اس نے دنیا کو حیران کر ڈالا۔ NCOC کا ادارہ ایک مثالی ادارہ بن کر سامنے آیا۔ پاکستان نے نہ صرف کرونا کے پھیلاؤ کو روکا بلکہ اسی دوران اس چیلنج کو ایک موقع میں بدل ڈالا۔ جب دنیا کی منڈیوں کے دروازے پاکستان کے لیے کھل گئے، یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ عمران پر ایک ناقابل برداشت دباؤ تھا کہ ملک کو مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جائے، لیکن اس نے ایک انتہائی جرأت مندانہ لیکن رسکی فیصلہ کیا، اور اس کی سوچ اس لحاظ سے بہت مناسب تھی کہ اس کا خیال تھا کہ پاکستان کی اکثریت دہاڑی دار مزدوروں اور روزمرہ کی بنیاد پر اپنی کمائی کرنے والوں کے لیے ہے، وہ اس سے بھوکے مر جائیں گے، اور پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ان کو سپورٹ کر سکے۔ اسی دوران انتھک محنت کے بعد معیشت کا پہیہ بھی چل پڑا۔ اس نے ٹیکسٹائل کے شعبہ میں ناقابل یقین مراحت دے کے پاکستان کی برآمدات کو ریکارڈ لیول تک پہنچا دیا۔ اس دوران قومی سطح پر $5 بلین کی اسی شعبے میں انویسٹمنٹ ہوئی، اور پاکستان کی برآمدات یوں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ زرعی شعبے کی ترقی اور صنعتی شعبے کی حیران کن کارکردگی نے ملک کو حیران کن شرح نمو دے ڈالی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پاکستان کی شرح نمو 6% تک جا پہنچے گی۔ انفرادی آمدنی یعنی پر کیپٹا انکم خوب بڑھ گئی، کل قومی دولت میں اضافہ ہوا، اور معیشت کا پہیہ چل پڑا اور بحالی کا سفر شروع ہو گیا۔ لیکن پھر کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ اس کا سب سے بڑا اور سنہری حروف میں لکھا جانے والا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان کو ایک آزاد خارجہ پالیسی دی، اور پاکستان کی پالیسیوں کا رخ مغرب کی بجائے اور اس کی حاشیہ برداری سے نکال کر مشرق کی طرف موڑ دیا۔ مغرب اور خصوصاً امریکہ پاکستان کو ایک کرائے کا ملازم سمجھتا رہا اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا تھا۔ عمران خان نے امریکہ کی سرتوڑ مخالفت کے باوجود چین اور روس سے اپنے تعلقات کو نئی مہمیز دی۔ جب اس کو اپنے ملک کا مفاد نظر آیا تو حالت جنگ میں بھی وہ روس پہنچ گیا، اور اس کا نتیجہ لیکن یہ ہوا کہ اس نے پاکستان اور پاکستان کے باہر بے شمار دشمن بنا لیے۔ مولانا محمد علی جوہر کے بقول توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس میں ہزار خامیاں ہیں، وہ ایک ضدی اور جذباتی آدمی ہے، بہت جلد لوگوں پر اعتبار بھی کر لیتا ہے اور لوگوں کو پہچاننے میں اکثر غلطی کر ڈالتا ہے۔ آج وہی سویلین سپریمیسی یعنی سول کی بالادستی کی جد و جہد کا سپہ سالار بھی ہے۔ یہ جنگ بھی بالآخر اسی کو لڑنا تھی، اور یہ سعادت بھی اسی کے حصے میں ہے۔ وہ ایک آزاد منش آدمی ہے اور بے لوث پاکستانی، ایسا پاکستانی جس کے جسم کا ہر ریشہ پاکستان کی محبت میں سرشار ہے۔ وہ ایک نئی صبح کا پیغام لانے والا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں وہ پنجرے میں بند وہ پرندہ نہیں ہے جو اداس نغمے گاتا ہے، بلکہ وہ آزاد فضاؤں میں اڑنے والا اور دیواروں پر اور شجر پر بیٹھنے والا وہ پرندہ ہے جو ایک نئی صبح کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نغمہ طائر بام اور ہے۔ بہت شکریہ۔ ہو گیا؟